بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اسٹوڈنٹس 7 کلاس کے آپ کے ٹیچر سر ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی کا آپ کو سلام ہو۔ آپ کے سامنے آپ کی اسلامیات کی بک کا ٹائٹل موجود ہے۔ اس کتاب سے ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 20-21-22 اس کو انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے، اس کا ترجمہ اور وضاحت۔ سورہ انفال کے بارے میں وضاحت، تعارف اور شان نزول ہم نے جو ہے یونٹ 2 کے لیکچر 1 کے اندر پچھلی ویڈیو میں پورا شان نزول اور تعارف سورہ انفال کا بیان کر دیا تھا۔ آپ کو اگر یہ تعارف کی ضرورت ہو، شان نزول دیکھنا ہو اور سورہ انفال کو کیا سیاق و سباق جاننا ہو تو آپ بآسانی اس ٹائٹل کے مدد سے اور اس لنک کو جو آپ کی اسکرین پر سامنے نظر آ رہا ہے یوٹیوب کے اس لنک سے جا کر بھی آپ اس شان نزول کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ وہاں پر اس کو سورہ انفال کو بیک گراؤنڈ کا سارا بتایا گیا ہے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 10 یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، صفحہ نمبر 10 پر سورہ انفال کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 کا ترجمہ اور تفسیر ہم سعادت کریں گے، سنانے کی، سننے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی۔ دیکھیے پہلے میں تلاوت کرتا ہوں۔ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ لفظی ترجمہ پہلے ہم بیان کریں گے۔ یا ایھا اے وہ لوگ، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، اور رسولہ رسول کی، اور لا تولوا نہ پھرو عنہ اس سے، اور انتم تم تسمعون سنتے ہو۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن سنا کر اس سے نہ پھرو، یعنی سن سنا کر جو ہے نا وہ پھرنا نہیں ہے، اس سے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ اور لا تکونوا نہ ہو جانا، کالذین ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، اور ہم وہ لا یسمعون نہیں سنتے ہیں۔ گویا کہ اب بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے، یعنی سنی انسنی کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ اور پھر انا شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ دیکھ رہے ہیں آپ آیت؟ اب آپ اس کے لفظی ترجمے کو دیکھ لیں۔ انا بے شک، شر بدترین، شریر ترین، دواب جانور کو کہتے ہیں جو زمین پر چلنے والے جانور، جاندار ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، ان کو دواب کہا جاتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں، لیکن عموماً یہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مراد جاندار ہیں جس میں انسان بھی شامل ہے۔ عند اللہ اللہ کے پاس، الصم بہرے، البکم گونگے، الذین وہ لوگ جو، یہ الذین سیاح کے لیے آتا ہے یعنی جو کے لیے، لا یعقلون عقل نہیں رکھتے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی دیکھ لیں آپ۔ یقیناً بے شک سب جانوروں میں، سب جانداروں میں، بدترین، بدتر، شریر ترین،
اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں، یعنی جو آنکھیں رکھنے کے باوجود حق کو نہ دیکھ سکے، کان رکھنے کے باوجود حق کو نہ سن سکے، اور زبان رکھنے کے باوجود حق نہ بولے، اندھے گونگے بہرے ہیں. یہ بیان جو ہے ترجمے میں بتایا گیا. اب تفسیر کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک نظر. سورہ انفال کی 21 اور 22ویں آیت مبارکہ میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی دونوں کا حکم دیا گیا، یعنی یوں کہیے قرآن اور حدیث، ان دونوں میں جو جو بھی حکم ہے اس کی تمہیں اطاعت کرنی ہے، اور کسی بھی حکم کی نافرمانی سے منع کیا گیا. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو آپ نافرمانی نہیں کر سکتے، منع نہیں کر سکتے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے وہ پس پوچھ نہیں ڈال سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے. جو لوگ زبان سے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے حق بات سن لی اور حق بات قبول کر لی لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتے، یعنی ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کی بات سن لی، ہم نے حق بات کو قبول کر لیا، ہم نے دل سے تسلیم کر لیا، منہ سے کہتے ہیں وہ، لیکن حقیقت میں وہ اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو خاطر میں نہیں لاتے، اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس پہ بلیو نہیں رکھتے، اس پر جو ہے ایمان کامل نہیں رکھتے، ایمان پختہ نہیں رکھتے. ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو صاحب عقل، ایسے لوگوں کو یہ کہا گیا یہ وہ انسان ہے جو صاحب عقل کہلانے کے حقدار ہی نہیں، یعنی یہ زمین پر چلنے والے ان جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جن کے اندر عقل نہیں، جن کے اندر عقل نہیں ہوتی ظاہر بات ہے وہ ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتا. تو یہاں پر وہ انسان جو صاحب عقل کہلانے کے حقدار نہیں، مراد یہ کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، کیونکہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل والے کہلاتے ہیں، بلکہ ان کا یہ طرز عمل انہیں شریر ترین جانوروں اور ایسے بے عقل لوگوں کی صف میں لا کر کھڑا کرتا ہے جو قوت سماعت اور قوت گویائی سے محروم ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، چاہے وہ جو ہے خوش عقیدہ ہوں، چاہے وہ بد مذہب گمراہ بے دین کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر حق بات کو سنتے ہیں، مانتے، عمل کرتے تو صحیح، اور نہیں سنتے، نہیں مانتے، نہیں عمل کرتے تو اس کا مطلب یہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اسی طرح حق بات کو دیکھتے ہیں مگر نہیں مانتے تو جانوروں سے بدتر ہیں، اور اسی طرح اگر حق بات کو جو ہے وہ سنتے ہیں مگر نہیں مانتے، حق بات جو ہے وہ بالکل ہی جانوروں سے بدتر ہے. تو اسی لیے ان کو کہا گیا بہرے گونگے ہیں یہ. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سورہ انفال کو اچھی طریقے سے جو میں نے ایکسپلین کیا اس کو ذہن نشین کر لیں، اور ذہن نشین کر کے پھر اس کا جو ہے شیٹ جو آپ کو دی گئی ہے ورک کے لیے پھر آپ ورک کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت بہتر طریقے سے یہ سمجھ میں آئے گا. اور سورہ انفال کی ان تمام تینوں آیتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ورک شیٹ دی گئی ہے اس پر بھی آپ نے کام کرنا ہے. یہ آپ کے سامنے آپ کے ماڈل ورک کی میقات چہارم کی پلاننگ موجود ہے جس میں 3 سوالات دیے گئے ہیں، 1 2 3، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3. ان تینوں کو آپ نے کاپی میں بھی اتارنا ہے اور ان تینوں کو یاد بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سمجھنا بھی ہے اور اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ پورا سورہ انفال کی تینوں آیتیں ازبر ہو جائیں اور آپ چلو جی ختم.